السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایم آئی سٹوری۔ شہزادی کو سکہ پڑھا کر 40 دن کی مہلت لے لی۔ بسرت میر جانتا ہے کہ امیر حمزہ زندہ ہے اور اسے یقین ہے کہ 40 دن کے اندر اندر امیر حمزہ مدائن پہنچ جائے گا اور بادشاہ کو اپنے وعدے کے مطابق شہزادی کی شادی اس کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر شہزادہ اولاد مرزبان نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ لیا اور آنکھ لال پیلی کر کر کہنے لگا، امیر حمزہ کی کیا مجال کہ شہزادی سے شادی کر سکے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بخش نے کہکا لگایا اور کہا، شہزادے ابھی تم نے امیر حمزہ کو دیکھا نہیں ہے، تبھی یہ بات منہ سے نکالنے کا حوصلہ ہوا ہے۔ سچ پوچھو تو میں بھی امیر حمزہ کی شجاعت اور بہادری کا لوہا مانتا ہوں، اس سے مقابلے کا خیال بھی دل میں مت لانا، ورنہ تمہاری خیر نہیں، وہ تم جیسے 1000 آدمیوں پر اکیلا ہی بھاری ہے۔ لڑائی بھڑائی سے اس پر قابو پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، ہاں چلاکی اور عیاری سے کام لے کر اسے زک پہنچائی جا سکتی ہے۔ بخش کی زبان سے امیر حمزہ کی خوبیاں سن کر شہزادہ اولاد مرزبان کا کلیجہ بیٹھ گیا اور تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا ہوا خود بخود ہٹ گیا۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہنے لگا، پھر اب جلدی مجھے کوئی تدبیر ایسی بتائیے کہ میں شہزادی مہر النگار سے شادی کر لوں اور امیر حمزہ سے مقابلہ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ ہاں اب تم نے عقل سے کام لیا ہے، بخش نے مسکرا کر کہا، تم سیدھے نوشیروہ کی خدمت میں جاؤ اور عرض کرو، حضور مجھے خدشہ ہے کہ امیر حمزہ کی حمایت شہزادی مہر النگار کی جان لینا چاہتے ہیں، اگر وہ زیادہ دیر مدائن میں رہی تو دشمنوں کے ہاتھوں اسے نقصان پہنچے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے فوری میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 40 دن سے پہلے شہزادی سے شادی نہیں کروں گا، مجھے یقین ہے کہ بادشاہ تمہاری یہ درخواست قبول کر لے گا۔ عرض بخش نے شہزادہ اولاد مرزبان کو اچھی طرح بٹی پڑھا کر نوشیروہ کے پاس بھیجا اور اس نے ایسی عاجزی اور مسکینی سے اپنی درخواست پیش کی کہ بادشاہ انکار نہ کر سکا۔ اسی وقت حکم دیا کہ شہزادی مہر النگار کے جہیز کا سامان تیار کیا جائے۔ فوج کے 12,000 جوان شہزادی کی حفاظت کے لیے ساتھ بھیجے گئے اور انہیں خوب سمجھایا گیا کہ 40 دن تک شہزادہ اولاد مرزبان کو شہزادی مہر النگار کی صورت نہ دیکھنے دی جائے اور کوئی شخص شہزادی کی اجازت کے بغیر اس کے خیمے میں داخل نہ ہو۔ 40 دن گزرنے کے بعد شہزادہ اولاد کو تیار ہو گیا کہ وہ شہزادی سے شادی کر لے۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، شہزادی مہر النگار کی رخصتی ہو گئی اور ایک عظیم لو لشکر کے ساتھ شہزادہ اولاد مرزبان اپنے صوبے کی جانب روانہ ہوا۔ شہزادی کی حفاظت کے لیے 12,000 فوجی سپاہی 24 گھنٹے ڈیوٹی پر حاضر رہتے تھے اور کسی پرندے تک کی مجال نہ تھی کہ شہزادی کے خیمے کے قریب بھی جا سکے۔ ادھر شہزادی ایک ایک دن گنتی جا رہی تھی، آخر 39 روز گزر گئے اور 40واں دن آ گیا۔ شہزادہ اولاد کا لشکر ایک خوشنما پہاڑ کے دامن میں اترا اور خیمے لگانے لگا۔ شہزادے نے ادھر ہی اپنی شادی کی خوشی میں ناچ رنگ کی محفل سجائی اور ادھر شہزادی دل میں کہتی تھی کہ آج 40واں دن ہے اور بزرگ جمبر نے کہا تھا 40 دن کے اندر اندر امیر حمزہ آ جائیں گے، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔ خیر کچھ بھی ہو، میں شہزادہ اولاد سے ہرگز شادی نہ کروں گا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جس روز اولاد مرزبان کا لشکر پہاڑ کے دامن میں، عین اسی روز امیر حمزہ اور لندھور کا لشکر اسی پہاڑ کی دوسری جانب آیا۔ یہ ایسی حسین اور سرسبز تھی کہ امیر حمزہ یہاں چند روز ٹھہرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عادی پہلوان کو حکم دیا کہ بڑھاؤ کیا جائے۔ دریا کے کنارے امیر حمزہ نے اپنا خیمہ لگوایا، وار ادھر ادھر گھوم کر قدرت کے نظاروں کا تماشا دیکھنے لگا۔ طبیب عقلیموں
انہوں نے عمرو کو دیکھا کہ بیکار مکھیاں مار رہا ہے۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس جنگل میں ایک ہرن ایسا ملتا ہے جس کا گوشت زہر کا اثر دور کرنے میں اسیر ہے۔ اس ہرن کا رنگ سنہری ہے اور وہ اتنا تیز رفتار ہے کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ تم جاؤ اور اس ہرن کو پکڑ کر لاؤ تاکہ میں اس کے کباب بنا کر امیر حمزہ کو کھلاؤں۔ عمرو نے گھور کر حکیموں کو دیکھا اور ناراض ہو کر بولا، تمہیں مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے، کوئی نہ کوئی کام بتاتے رہتے ہو۔ امیر حمزہ کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں اسی وقت اپنے زنبیل میں بند کر کے وہیں جزیرے ناران پر جا کر چھوڑ آتا۔ یہ کہہ کر اٹھا اور سنہری ہرن کی تلاش میں جنگل کی جانب روانہ ہوا۔ کچھ فاصلے پر دیکھا کہ 4 ہرن گھاس پر ٹہل رہی ہیں اور ان میں سے ایک کا رنگ سنہری اور سرخ کی دھوپ میں سونے کے پانی کی طرح چمک رہا تھا۔ عمرو ان کی طرف بڑھا تو ہرن چوکڑیاں پھرتے ہوئے بھاگے، ایک مغرب کی طرف، دوسرا مشرق کو، تیسرا شمال کو اور چوتھا جس کا رنگ سنہری تھا جنوب کی طرف بھاگ گیا۔ عمرو نے بھی چوکڑیاں پھیری اور اس ہرن کے پیچھے دوڑنے لگا۔ آخر اسے پہاڑ کے دوسری جانب جا کر پکڑ لیا اور کندھے پر ڈال کر چلا ہی تھا کہ یک عمرو کی نظر ہزاروں خیموں پر پڑی جو پہاڑ کے دامن میں دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ حیران ہو کر کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی لشکر آن کر ٹھہرا ہے، ذرا معلوم تو کروں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ اس نے سنہری ہرن کو ایک غار میں بند کر دیا اور اس کے منہ پر پتھر رکھا اور خود پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترنے لگا۔ ایک چھوٹے سے تالاب کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ 2 آدمی فوجی وردی پہنے کھڑے ہیں، ایک کے ہاتھ میں سونے کا اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہے۔ عمرو نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا اور کہا، جناب آپ کون لوگ ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ان میں سے ایک نے عمرو کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا، پھر جواب میں کہا، ہم شہنشاہ نوشیرو کی بیٹی شہزادی مہرونسا کے غلام ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے امیر حمزہ کے ہندوستان جانے، لندھور کے ہاتھوں مارے جانے اور شہزادی مہرونگا کی شادی کا سارا واقعہ اسے سنایا۔ آخر میں کہنے لگا کہ آج رات 40ویں دن ہے، کل مرزبان شہزادی سے شادی کرے گا۔ عمرو یہ داستان سن کر بدحواس ہو گیا، مگر خواجہ برجمر کی دانائی اور درویشی پر دل میں آفرین کہی۔ اب انہوں نے عمرو سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ عمرو نے جواب دیا، صاحب میرے کیا پوچھتے ہو، نہایت مفلس اور غریب آدمی ہوں، ایک ہاتھ سے اور ایک پاؤں سے لنگڑا ہوں، ہزاروں علاج کیے مگر کسی کو دوا سے فائدہ نہ ہوا۔ آخر ایک تجربہ کار طبیب نے یہ نسخہ بتایا ہے کہ اگر چاندی کے برتن میں پانی پیو تو ہاتھ اچھا ہو اور سونے کے برتن میں پانی پیو تو پاؤں ٹھیک ہو۔ بھلا مجھ غریب کو سونے چاندی کے برتنوں میں پانی کون پلاتا؟ خدا کی قدرت ہے کہ اس وقت آپ سے ملاقات ہوئی، مہربانی کرو اور مجھے ان برتنوں میں پانی پینے کی اجازت دے دو، شاید میں اچھا ہو جاؤں۔ عمرو نے اس عاجزی سے گفتگو کی کہ ان لوگوں کا دل پیچ ہو گیا۔ پہلے شخص نے چاندی کا پیالہ عمرو کو دے دیا، اس نے چشمے میں سے پانی بھر کر پیالہ فوراً اپنا بایاں ہاتھ ہلا کر خوشی سے بولا، میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اب جلدی سے سونے کا پیالہ بھی مجھے دے دو، اس میں پانی پیوں۔ دوسرے نے سونے کا پیالہ بھی عمرو کو تھما دیا، اس نے اس میں بھی پانی بھر کر پی لیا اور اپنی ایک ٹانگ کو حرکت دی۔ آہا، یہ بھی ٹانگ ٹھیک ہو گئی، لاؤ میاں ہمارے پیالے ہمیں دو، تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا۔ یہ سن کر عمرو نے چھلانگ لگائی اور دور جا کر کھڑا ہوا۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ عجیب مسخرہ ہے۔ عمرو نے کہا، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ یہ پیالے تمہیں واپس دے دوں۔ فرض کرو کہ میرے ہاتھ پیر بگڑ گئے تو میں سونے چاندی کے برتن کس سے مانگتا پھروں گا؟ وہ دونوں برا بھلا کہتے ہوئے عمرو کے پیچھے لپکے، مگر عمرو ان کے ہاتھ کہاں آتا، دیر تک انہیں دوڑاتا رہا۔ آخر ہانپ کر دونوں بے دم ہو گئے اور عمرو ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے لشکر میں واپس پہنچے۔ ایک جگہ کیا
دیکھا؟ ایک جگہ کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر کپڑے بچھے ہوئے ہیں اور چند کتابیں اپنے آگے دھرے ایک نجومی بیٹھا ہے۔ بہت سے لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ نجومی ہر سوال کا جواب دیتا ہے اور ٹھیک ٹھیک باتیں بتاتا ہے۔ یہ دونوں بھی اس کے پاس جا پہنچے۔ نجومی نے ان سے سونے کے 5 اشرفیاں لی اور کہا، فرمائیے جناب، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ نجومی، تم ہو کہ ہم؟ انہوں نے ناراض ہو کر کہا، تم خود پوچھو کہ ہم کس کے لیے آئے ہیں۔ نجومی کچھ حساب لگایا، پھر کہا، آپ کی کوئی چیز کھوئی ہے؟ شاید برتن ہیں، ایک چاندی کا، دوسرا سونے کا۔ وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو تکنے لگے، پھر بولے، ارے نجومی، آفرین ہے تیرے کمال پر۔ اچھا یہ بتا کہ ہمارے وہ برتن ہمیں واپس مل جائیں گے کہ نہیں؟ نجومی نے پھر حساب لگایا اور بولا، میرا علم کہتا ہے ضرور مل جائیں گے۔ یہ سن کر سپاہی بہت خوش ہوئے اور سیدھے شہزادی مہرالنگار کے خیمے پر پہنچے۔ پہرے دار سے کہا کہ ہمیں شہزادی سے کچھ کہنا ہے۔ شہزادی نے انہیں بلا لیا۔ وہ سمجھی شاید امیر حمزہ کے بارے میں کوئی خبر لے کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے نجومی کا ذکر کیا کہ با کمال شخص ہے، ممکن ہے کہ وہ امیر حمزہ کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ شہزادی مہرالنگار نے انہیں تو رخصت کیا اور خود اس سوچ میں پڑ گئی کہ وہ نجومی کون ہے۔ یکا خیال آیا کہ وہ عمرو یار ہوگا اور اسی نے ان بیچارے کے برتن بھی ہتھیائے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ فوراً آ جاؤ اور اس نجومی کو ہمارے پاس لے آؤ۔ حکم کی دیر تھی، نجومی حاضر ہو گیا۔ شہزادی مہرالنگار نے پردے کے پیچھے سے دیکھا کہ ایک شخص جس کی داڑھی مونچھیں سفید ہیں، لمبا سا جبہ پہنا اور چند کتابیں بغل میں دبائے کھڑا ہے۔ وہ بھی علم نجوم میں خواجہ گزر جمبیر شاگرد تھی۔ اسی وقت حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ یہ نجومی عمرو یار کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ شہزادی نے اسے خیمے کے اندر بلا لیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی داڑھی کو ایسا جھٹکا دیا کہ وہ اکھڑ کر ہاتھ میں آ گئی۔ اس کے بعد شہزادی نے نجومی کی نکلی مونچھیں بھی کاٹ ڈالی۔ اب پوچھو۔ اب جو دیکھا تو عمرو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے فوراً شہزادی کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا، معاف کیجیے شہزادی صاحبہ، آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ بھیس بدلنا پڑا۔ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ شہزادی نے ہنس کر کہا، اچھا یہ تو بتاؤ امیر حمزہ کہاں ہے؟ پہاڑ کی دوسری طرف اترے ہیں، لندہور بھی ان کے ساتھ ہی آیا ہے۔ عمرو نے جواب دیا، ابھی اتنی ہی باتیں ہوئی تھی کہ یکا خیمے کے باہر گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ عمرو نے جلدی سے نکلی داڑھی مونچھیں چہرے پر لگائے، پھر اپنے زنبیل سے سونے چاندی کے پیالے نکال کر شہزادی کو دے دیے اور کہا، یہ پیالے آپ کے غلام کے ہیں، انہیں دے دیجیے۔ اتنے میں ایک غلام خیمے میں داخل ہوا، جھک کر شہزادی کو سلام کیا اور بولا، حضور، اس نجومی کو شہزادہ مرزبان نے طلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جا کر شہزادی سے کہو کہ نجومی تھوڑی دیر بعد ان کے پاس آتا ہے۔ شہزادی نے غلام سے کہا اور وہ سلام کر کے الٹے قدموں لوٹ گیا۔ عمرو ذرا ہوشیار رہنا، ہم نے سنا ہے کہ یہ شخص جس کا نام شہزادہ اولاد مرزبان ہے بہت مکار ہے، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ آپ فکر نہ کیجیے، دیکھیے میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ عمرو نے کہا اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ اولاد مرزبان کے آدمیوں نے عمرو کو گھوڑے پر سوار کرایا اور شہزادے کے پاس لے گئے۔ وہ ایک بڑے خیمے میں بڑی شان و شوکت سے بیٹھا ہوا تھا۔ عمرو نے چھکر سلام کیا اور کہا، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، اس خادم کو کیوں یاد فرمایا؟ ہے نجومی، ہم نے تمہارے بہت تعریف سنی ہے، یہ تو بتاؤ شہزادی مہرالنگار نے تم سے کیا پوچھا؟ جہاں پناہ، انہوں نے مجھے ایک شخص کے بارے میں پوچھا تھا، وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ میں نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے، مگر میں نے یہ بات شہزادی سے نہ کہی، ان سے کہہ دیا کہ وہ شخص مر چکا ہے۔ خوب، تم نے ٹھیک کیا۔ اور کہا، اور کیا باتیں ہوئی؟ حضور، میں نے شہزادی صاحبہ سے کہا ہے کہ شہزادہ اولاد مرزبان سے فوراً شادی کر لو، کیونکہ یہی تمہاری قسمت میں لکھا ہے، اسے بدلنا کسی کے اختیار میں نہیں۔ میں نے انہیں ایسا سمجھایا ہے کہ اب شہزادی صاحبہ
صاحبہ آپ سے شادی کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہ سن کر شہزادہ مرزبان کی خوشی کی حد نہ رہی۔ غلاموں کو حکم دیا کہ نجومی کا منہ موتیوں سے بھر دیا جائے۔ عمروں نے شہزادے سے کہا، حضور اس خادم کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں اپنے اپنے فن میں طاق ہیں۔ ایک بیٹا فولادی گرز گھمانے میں ماہر ہے، دوسرا بیٹا پٹے بازی جانتا ہے، تیسرا ڈھول بجانے میں استاد ہے اور چوتھا نفری ایسی بجاتا ہے کہ انسان تو انسان جانوروں تک چھومنے لگتے ہیں۔ اجازت ہو تو وہ کل آپ کی شادی کے مبارک موقع پر حاضر ہو کر اپنا کمال دکھائیں۔ اجازت ہے، اولاد مرزبان نے کہا۔ عمرو اسے دعائیں دیتا ہوا خیمے سے باہر نکلا اور پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ غار میں سنہری ہرن بندھا تھا، وہاں سے ہرن کو پکڑ کر اپنے لشکر میں آیا، ہرن کو اقلیموں کے حوالے کیا، پھر سیدھا مقبل وفادار کے پاس جا پہنچا اور اس سے کہا، عادی پہلوان سے کہو کہ فوراً لدوار کے خیمے میں پہنچے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تم بھی عادی کو لے کر وہاں آؤ، ایک ضروری مشورہ کرنا ہے۔ عمرو جب لدوان کے پاس گیا تو وہ کھانا کھا رہا تھا۔ عمرو کو آتے دیکھ کر خوش ہو کر بولا، خوب آئے ہو، میں تمہیں بلوانے والا ہی تھا، تمہارا گانا سنے بہت دن ہو گئے ہیں، آج سننے بغیر نہ جانے دوں گا۔ جناب آپ کو گانے کی سوجی ہے اور یہاں امیر حمزہ کی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ یہ سنتے ہی لندھور کھانا پینا بھول گیا اور حیرت سے کہنے لگا، کیا کہتے ہو؟ امیر حمزہ کی جان کو کس سے خطرہ ہے؟ فوراً مجھے بتاؤ، ابھی جا کر اس کو تہس نہس کروں گا۔ تب عمرو نے شہزادی مہرون نگاہ اور شہزادہ اولاد مرزبان کی شادی کا سارا قصہ لدوار کو۔ اب تو لدوان میں بھی صبر کی تاب نہ رہی، اپنا فولادی گزر اٹھا کر لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر عمرو نے سمجھایا، اس وقت جانا ٹھیک نہیں ہے، کل صبح چلیں گے۔ اتنے میں عادی پہلوان اور مقبل وفادار بھی آ پہنچا۔ عمرو نے انہیں بھی تمام حالات سے باخبر کیا۔ عادی پہلوان دل میں خوش ہوا کہ کل شہزادہ مرزبان کی شادی ہو رہی ہے، اس نے طرح طرح کے کھانے پکوائے ہوں گے۔ لدوار اور مقبل تو لڑنے بھیڑنے میں لگے رہے اور میں دیگوں کا صفایا کروں گا۔ اگلے روز صبح سویرے لندھور نے گزر سنبھالا، عادی پہلوان نے گلے میں بڑا سا ڈھول ڈالا، مقبل وفادار نے نفری لی اور خود عمرو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل بن کر پٹا ہلانے لگا۔ اس نے لندھور کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ شہزادہ مرزبان کو زندہ پکڑنا ہے۔ جب یہ چاروں شہزادے کے لشکر میں آئے تو وہاں شادی کا ہنگامہ برپا تھا۔ ایک عظیم شان خیمے کے اندر شہزادہ مرزبان دولہا بنا بیٹھا تھا۔ اس نے جب نجومی کے چاروں بیٹوں کے آنے کا حال سنا تو فوراً اپنے حضور میں طلب کیا۔ عمرو نے پٹے بازی کے کمال دکھائے، پھر عادی نے ڈھول بجایا اور مقبل وفادار نے نفری۔ آخر میں لندھور نے اپنا فولادی گھمانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز ایسی تھی کہ خیمہ کانپنے لگا، لوگ دہشت زدہ ہو کر چیخنے چلانے لگے۔ شہزادہ اور مرزبان کی بھی گھکی بند ہو گئی۔ اس نے اشارے سے کہا کہ گز گھمانا بند کر دو، مگر اس وقت لدھار نے خیمے کی بلیوں اور بانسوں پر گزر مار دیے اور خیمہ دھڑم سے گر گیا۔ اس کے بعد لدھور نے ایک زبردست نعرہ مارا اور کہا، جو مجھ کو جانتا ہے وہ بھی سن لے اور جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میرا نام لدھوار ہے اور میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں۔ یہ سنا تھا کہ شہزادہ مرزبان کے تمام ساتھی بھاگ نکلے اور کسی نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ باقی بدنصیبوں پر کیا گزری۔ شہزادہ مہرون نگاہ کی حفاظت کرنے والے 12,000 سپاہی کو عمرو نے روک دیا اور کہا کہ ہم امیر حمزہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ زندہ سلامت ہیں۔ یہ سن کر وہ سپاہی بھی مرزبان کی فوج پر پل پڑے اور مار مار کر ان کا برا حال کر دیا۔ عادی پہلوان کا خیال ٹھیک نکلا، بہت سے باورچی ایک طرف قورمے اور پلاؤ کی دیگیں پکا رہے تھے۔ عادی نے سب کو بھگایا اور کھانے کے لیے بیٹھنے ہی والا تھا
کہ اس نے شہزادہ مرزوان کو ایک طرف چھپتے ہوئے دیکھ لیا۔ اسی وقت اپنا ڈھول اس کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ ڈھول کی چھلکی پھٹ گئی اور شہزادہ ڈھول میں بند ہو گیا۔ ڈھول کو اپنے گھٹنے تلے دبایا اور پلاؤ پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ ادھر عمرو یار کو شہزادے کی تلاش تھی، لیکن وہ اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا عادی کی طرف آیا۔ وہ اطمینان سے پلاؤ کھا رہا تھا۔ چبائی ہوئی ہڈیوں کا ایک اونچا سا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ عمرو کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے کہا، ہم تو اپنے جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں اور تجھے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ کیا پہلوان ایسے ہی بزدل ہوتے ہیں؟ اچھا سن لے، عادی نے کہا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ جل کر ایک دو بٹیر عادی کے سر پر مارا اور کہا، اتنی دیر سے اولاد مرزوان کو تلاش کر رہا ہوں مگر اس کا کہیں پتہ نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگ گیا۔ یہ سن کر عادی ہنسا اور ایک بڑی سی بنی ہوئی ران چباتے ہوئے بولا، اس ڈھول کے اندر جھانک کر دیکھو، شاید اولاد مرزوان کا پتہ ملے۔ عمرو نے ڈھول میں جھانکا تو اولاد مرزوان چوہے کی طرح دبکا بیٹھا تھا۔ گردن سے پکڑ کر باہر نکالا اور اس وقت رسیوں سے جکڑ دیا۔ پھر عمرو نے شہزادی مہرو نگار کو خوشخبری سنائی، مرزبان پکڑا گیا ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر عمرو امیر حمزہ کے پاس گیا۔ انہیں آپ تک کچھ خبر نہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ عمرو نے سارا قصہ سنایا تو امیر نے خوش ہو کر اس کو گلے سے لگایا اور کہا کہ تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ پھر انہوں نے سلطان بخت مغربی کو بلایا اور حکم دیا کہ ہمارا نکاح پڑھا دیا جائے اور خوشی خوشی اپنے